غسل کا مطلب موٹے الفاظ میں ہماری سمجھ کے لیے بڑا وضو. وضو تو وضو ہے، اس سے بڑا وضو، اس کو غسل بولتے ہیں. غسل کے کئی نوجوانوں کے پاس میننگ کیسا لے لیے لوگ، شاور کے نیچے ٹھہرو، صابن سے پانی نہ لو یا شیمپو سے نہ لو، نکل جاؤ. غسل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوتی. اس حالت میں مرے تو بغیر طہارت کے مر گیا تھا. غسل کا شرعی طریقہ بتایا گیا. میں خالی نل کے نیچے جا کے ہاتھ یوں دھو لیا، منہ پہ پانی پھیر لیا تو وضو ہو جاتا. وضو کے طریقے بتائے گئے. اسی طرح غسل کا بھی طریقہ بتایا گیا، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے. طریقہ کیا بتایا گیا؟ سنت طریقہ یہ ہے کو فلک تک رسائی ملے، مجھ گناہ گار کو پارسائی ملے. ہر دعا کو فلک تک رسائی. طہارت کے بارے میں عربی میں طہر کہتے ہیں پاکی کو، کسی چیز کے صاف کر دینے کو، بالکل خالص کر دینے کو، پیور کر دینے کو، امپیورٹی کو ریموو کر دینے کو. طہارت اسلام میں جو لفظ آیا ہے اس کی شکلیں ہیں طہارت کی. ایک تو نارمل انسان روز کی ضرورت کو فارغ ہوتا ہے پیشاب اور پاخانہ کر کے، تو اس سے صفائی کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ جب تم پیشاب کرو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، کہا کہ ان کی شرمگاہ کے جگہ کو دھو دو، پانی سے دھو دو. سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگنا چاہیے، گناہ ہے. سیدھے ہاتھ سے پانی لو، بائیں ہاتھ سے دھو لو. اسی طریقے سے جب آپ پاک ہو گئے، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو طہارت میں ایک ایڈیشنل کنڈیشن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں لگایا گیا کہ آپ وضو بھی کریں گے ساتھ میں. وضو کے پورے طریقے بتا دیے گئے. 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ اپنے اعضاء کا دھونا، بسم اللہ بول کر ہتھیلیوں کا دھونا. 3 بار غرارہ کرنا، ناک میں پانی اچھے سے چڑھانا، ناک کی غلاظت کو انگلیوں سے صاف کر دینا. چہرے پر 3 بار زیادہ سے زیادہ 3 بار پانی چہرے پر پھیرنا. ہر داڑھی کا بال گیلا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہر جگہ کو پانی لگ جائے، کوشش یہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پھر آپ کا کوہنیوں تک 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد مسا کرنا. مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں میں پانی لیں، پانی چھڑکے یہ 3 انگلیوں کو ایک جگہ کریں. مسا ہمارا شروع ہوتا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے یہ بال شروع ہوتے، عورتیں ہوں یا مرد ہو، یہ 3 انگلیوں کو لیں گے، یہاں سے یہ پورا ہاتھ پھیر دیں گے. یہ پھیرنے کے بعد یہ انگلیوں کو کان میں کریں گے، انگوٹھوں کو پیچھے پھیریں گے، مسا ہوگا. یوں کچھ بھی نہیں ہے. مسا سنت وہی طریقہ ہے انشاءاللہ. 3 مرتبہ پاؤں پر ٹخنے کے لیول تک پانی کو ڈال کر جو ہے آپ پیر کو صاف کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ. 1 مرتبہ بھی اگر پورے یہ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ وضو ہو جائے گا. اللہ بول کر شروع کرنا لازم ہے. غرارہ کرنا کم سے کم 1 مرتبہ لازم ہے. یہ ہے وضو. وضو کب کریں گے آپ؟ پیشاب سے فارغ ہوئے، پاخانہ سے فارغ ہوئے، ہوا خارج ہو گئی، فارٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پاد مارے جس کو بولتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس نے پاد مارا یا ہوا خارج ہو گئی تو اس کے بارے میں طنز مت کرو، ہنسو مت بولے اس کے اوپر. منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے لیے. سب چیزوں کے لیے آپ وضو کر لیں گے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں خالی وضو بھی کافی نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ ان کے لیے ذکر آیا ہے منی کا خارج ہونا، مرد یا عورت کے لیے. منی اور مزید 2 چیزیں ہوتے ہیں، پیشاب کی جگہ سے خارج ہوتی ہیں. منی اور مزی دونوں بھی، مرد کو بھی عورت کو بھی. مزی ایک چگٹ مادہ ہوتا جو بالکل پیشاب کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتا، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، بالکل جیسے پیشاب کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اسی طریقے سے پانی کی طرح ہوتا وہ، لیکن چگٹ ہوتا بہت. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب الطہارت میں، ان کو اس کی شکایت تھی، اکثر مزی بہہ جاتی تھی، کافی گرمی تھی جسم کے اندر. وہ شرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کرنے، کیونکہ داماد تھے. آپ نے ایک اور صحابی سے کہا کہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو میرے لیے. صحابی نے جا کر پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر علی سے کہہ دو کہ گھبرائے نہ، جس طرح تم پیشاب کر کے طہارت بناتے ہو اسی طریقے سے پہلے طہارت بنا لو، اور وہ جو چگٹ چیز تمہارے کپڑے پر کہیں لگ گئی، بائیں ہاتھ سے پانی لے کر کپڑے کے اتنے حصے کو 3 مرتبہ اچھے سے گھس ڈالو، تم کو اطمینان ہو جائے کہ وہ چگٹ پن نکل گیا اس کے اوپر سے. یہ ہے مزی. عورت کو بھی نکلتی، مرد کو بھی نکلتی ہے. عورت کو ایک کنڈیشن ہوتا حیض. حیض میں عورت کو خون بہتا،
نجس خون، اس خون کی پہچان احادیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی بتائی گئی ہے، چگٹ، بدبودار، کالا اور لال رنگ ملنے سے جو بہت ہی ڈیپ ریڈش، ڈیپ مرون یا ڈیپ ڈارک براؤن کلر بنتا ہے، کبھی ایسا کلر بن جاتا ہے لیکن بہت بدبودار اور چگٹ ہوتا، یہ ہے حیض۔ مہینے میں ایک سائیکل ہے اس کی، 3 دن سے 5 دن یا 7 دن تک بھی آ سکتا ہے شاید کسی کو، عورتوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا وہ۔ بعض صحابیات نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگتا ہے کہ حیض بڑھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا ہر مہینہ تجھے کتنے دن آتے ہیں؟ کہا اتنے دن آتے ہیں، تو اس کو ایوریج بنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی لے کے چل، اس کے بعد غسل لے لے بولے۔ صحیح بخاری میں کتاب الطہارت میں ایک واقعہ آتا، عورتوں کو حیض کے خون کے علاوہ بھی کبھی کبھار ان کی شرمگاہ سے ایک خون بہتا، وہ حیض کا خون نہیں ہوتا۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خون بار بار بہ رہا ہے، حیض تو مکمل ہو گیا، میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے نیچے برتن رکھ اور نماز کے لیے کھڑی ہو جا بولے۔ وہ صحابیہ اپنے نیچے برتن رکھتی، خون برتن میں گرتا، وہ باضابطہ وضو وغیرہ بنا کے نماز پڑھتی اپنا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو عورتوں کو وہ کنڈیشن جو آتا وہ عورتوں کو معلوم ہے، یہ دو الگ الگ وہ لوگ آسانی سے فرق کر لیتے کون سا خون حیض کا ہے اور کون سا اس طریقے سے خون ہے۔ اگر حیض کا خون نہ ہو، ایسا خون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برتن نیچے رکھ اور نماز ادا کر، نماز نہیں چھوڑ سکتے، وضو بنائیں گے، غسل کریں گے، اب اس کے باوجود بھی خون جا رہا تو جاتے رہے گا، آپ اپنی نماز پڑھیں گے۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ مسجد سے ایک طرف سے دوسری طرف تیزی سے گزر جائیں کوئی ضرورت کی وجہ سے، رک کر مسجد میں آپ نہیں ٹھہر سکتی، سجدوں کی جگہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں آپ۔ لیکن عید کا موقع ہے، اگر حیض کی حالت میں بھی ہیں یا ڈیلیوری کے بعد کی عدت کی اس حالت میں بھی ہیں، تو دونوں بھی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ کو لے جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ لوگ بھی عیدگاہ کو جائیں گے اور اس جگہ پر ٹھہریں گے یا بیٹھیں گے، وہ لوگ ان کے لیے انتظام کیا جائے گا جہاں پر آپ عید کی نماز نہیں پڑھتے، تھوڑا سا ان کے لیے الگ موقع بنا کے دے دیں گے ان کو۔ یہ دونوں بھی صورتوں میں صرف وضو کافی نہیں ہے، ایک اور شکل ہے جس میں وضو کافی نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ حیض کے اس میں صرف وضو کافی نہیں ہے۔ مرد آدمی کو اسی طرح حیض کے بجائے منی کا خارج ہونا ہوتا ہے، عورت کو بھی منی خارج ہوتی ہے۔ صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو جس طرح مرد کو جس طرح منی آتی ہے کیا ہم کو بھی منی نکلتی ہے؟ صحابیہ کا ڈائریکٹ سوال ہے، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بھلا ہو تیرا اگر تجھے منی نہیں نکلتی تو پھر بچہ باپ یا ماں کی شکل کا کیسا ہوتا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتی، بولے عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان ہو جائے ہمارے صحابہ صحابیات پہ جنہوں نے ہم کو یہ سوالات کر کے تعلیم عطا کی اللہ کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس میں کوئی شرم و حیا نہیں، اب یہی چیزیں آپ کے اسکول میں الگ الگ ناموں سے سکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر اس کا حل بھی نہیں دے رہے ہیں کہ شرعی طور پہ اس کا حل کیا ہو ہمارے لیے۔ منی کہتے ہیں چگٹ مادے کو جس میں مزے کے ساتھ نکلتا ہو، وہ مزہ جو انسان کو فطری طور پر اللہ نے رکھا اور جس کے لیے وہ نکاح کرنا اس کے لیے فرض یا حلال کر دیا گیا۔ منی کی نکلنے کی کئی شکلیں ہیں، قدرتی طور پر بنیادی طور پر جو 2 شکلیں ہیں، وہ ایک ویٹ ڈریم جس کو آپ کہتے ہیں کچا خواب، یہ عورت کو بھی آتا ہے مرد کو بھی آتا ہے، ویٹ ڈریم دونوں کو بھی ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اس کو احتلام جس کو بولتے ہیں آپ، وہ مزے سے منی خارج کر دیتا ہے۔ منی کی پہچان ہے چگٹ مادہ جو وائٹ کلر کا رہتا، چونے کے کلر کا رہتا، یہ منی ہے، مرد عورت دونوں کو بھی خارج ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ تم لوگ بائیں ہاتھ سے کپڑے کے اس حصے کو دھو دو جہاں پر منی لگی ہوئی ہے، 3 مرتبہ گھس کے دھو دو، یہ کافی ہے۔ یہاں تک کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو کبھی کبھار منی لگ جاتی، میں اسے گھس دیتی 3 بار، دھبا ابھی پورا نہیں جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے پر نماز پڑھتے۔ دھبا چلے جا رہا، آپ ویل رین جو بھی اپلائی کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے، کرو، روکا نہیں گیا، لیکن نہیں نکلا دھبا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، پانی نکل رہا اچھے سے اچھا صاف ہو رہا اور اچھا صاف ہو رہا، بہت اچھی باتیں کرو آپ، ورنہ نماز پڑھنے کے لیے وہ کپڑے کا دوبارہ استعمال کرنے کے لیے نماز کے لیے کتنا کافی ہے، جس جگہ وہ منی یا گندگی لگی اتنے حصے کو پانی سے
دھو, اچھا 3 بار بائیں ہاتھ سے گھسو اور سکھا دو اس کو, چگٹ پن اس میں کپڑے پہ سے ختم ہو جانا بس. حیض کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے, حیض کا خون میرے جس کپڑے پر لگتا, جب حیض ختم ہو جاتا اس کپڑے کے اس حصے کو میں دھو ڈالتی اور پھر اسی کپڑے پر نماز پڑھ لیتی. پورا کپڑا دھلنا, دوسرا کپڑا پہننا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی غریب کے پاس نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, دوسرا کپڑا پہنو, اسلام روکا نہیں اس سے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے نمازیں ادا کرو, کیونکہ سورہ اعراف کی آیتیں وہی ہے کہ جب تم نمازوں کے لیے ٹھہرے تو بہترین اپنے آپ کو زینتوں سے آراستہ کر لو, اللہ نے جو عطا کیا. تو بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ہے کہ شکل میں اتنا کافی ہے ماشاءاللہ. اب اگر منی نکل جائے تو اس کی ایک اور شکل, بستر کرنے کے بعد میاں بیوی میں بستر ہو جائے تب بھی منی خارج ہوگی. اس کی تیسری شکل, ایک آدمی کوئی غلط عمل کرے, وہ فطری عمل جو ہم کو نکاح کے ذریعے سے کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کر لے اور منی خارج ہو جائے, عورت کو خارج ہو جائے, تو دونوں بھی صورتوں میں خالی وضو کافی نہیں ہوگا. چوتھی شکل, فلمز دیکھ رہے ہیں گندے اور کچھ ہو گیا, مکمل لطف آ گیا, تب بھی نہیں چلے گا. ایک حدیث میں واضح طور پر کہہ دیا گیا, اگر کسی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کو چھو لے تو اس پر اب غسل فرض ہو گیا, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے. صرف چھیلیے, دخول, ٹوٹل انٹر کورس کچھ بھی نہیں, چھو گئے, اب غسل فرض ہو گیا, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرض ہو گیا. غسل کا مطلب کیا ہے؟ غسل کا مطلب موٹے الفاظ میں ہماری سمجھ کے لیے بڑا وضو. وضو تو وضو ہے, اس سے بڑا وضو, اس کو غسل بولتے ہیں. غسل کے کئی نوجوانوں کے پاس میننگ کیسا لے لیے لوگ, شاور کے نیچے ٹھہرو, صابن سے پانی نہ لو یا شیمپو سے نہ لو, نکل جاؤ. غسل نہیں ہوا, نماز نہیں ہوتی. اس حالت میں مرے تو بغیر طہارت کے مر گئے, یاد رکھو. غسل کا شرعی طریقہ بتایا گیا. میں خالی نل کے نیچے جا کے ہاتھ یوں دھو لیا, منہ پہ پانی پھیر لیا تو وضو ہو جاتا. وضو کے طریقے بتائے گئے. اسی طرح غسل کا بھی طریقہ بتایا گیا, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے. طریقہ کیا بتایا گیا؟ سنت طریقہ یہ ہے, آپ اپنے ناف کے نیچے کا حصہ یعنی کمر کے پاس سے, نیول کے پاس سے نیچے کا حصہ, شرمگاہ کے علاقے کو پورا بائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر پورا صاف کریں گے. اچھا, سیدھا ہاتھ نہیں لگے گا, پورا نچلا حصہ دھو لیں گے پہلے. دھونے کے بعد وضو بنانا شروع کریں گے, لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہاتھ دھو, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دھو کے بسم اللہ بول کر شروع کریں گے. آپ نچلا حصہ پورا دھو دیے, اس کے بعد بسم اللہ بول کے وضو بنانا شروع کیے. پورا وضو بنائیں گے سوائے پاؤں دھونے کے. فرسٹ سٹیپ, پورا نچلا حصہ بائیں ہاتھ سے پورا دھو لیے. سیکنڈ سٹیپ, پورا وضو بنائے, صرف پاؤں نہیں دھوئے. تھرڈ سٹیپ, سر کے سیدھی جانب سے 3 بار پانی ڈالیں گے, سر کے بائیں جانب سے 3 بار پانی ڈالیں گے, سیدھے مونڈے پر سے 3 بار پانی ڈالیں گے, بائیں مونڈے پر سے 3 بار پانی ڈالیں گے, یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پورا جسم آپ بھگا چکے ہیں. جب یہ پورا ہو جائے گا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے اور اپنے دونوں پاؤں کو جس طرح وضو کے بعد دھوتے ہیں وہ دھو لیں گے. اگر آپ ایسی جگہ پہ پانی نہا رہے ہیں, غسل لے رہے ہیں جہاں کوئی اور آپ کو نہیں دیکھ سکتے, تو آپ اپنے پورے کپڑے اتار کے, مرد ہو یا عورت, پورے کپڑے اتار کے نہا سکتے ہیں. کھلے میں اگر آپ کر رہے ہیں تو شرمگاہ کے نیچے کا حصہ ڈھکا ہونا لازم ہے آپ کے لیے. مرد آدمی کے لیے کتنا حصہ ڈھکا ہونا, اگر کوئی دوسروں کے سامنے ہے تو کمر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اس مرد پر جو گھٹنے کے اوپر کپڑا پہنتا. ہمارے پاس ویسٹرن کنٹری سے آ کے انہیں نکر ڈال لے کے نکلتا دکان کو, ہما کو بٹھا لے کے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اس مرد پر جو گھٹنے کے اوپر کپڑا پہنتا, اور اس مرد کو بھی سزا سنائی جو ٹخنے کے نیچے بھی لٹکا تھا. عورتوں کے لیے لازم ہے جب کپڑے بدلتی ہیں یا مرد جب کپڑے بدلتا ہے, اگر آپ اپنی سطر نکال رہے ہیں تو سگے بھائی یا سگی بہن یا ماں کے سامنے نہیں نکال سکتے, یا آپ باپ کے سامنے نہیں اتار سکتے کپڑا. کپڑے بدلتے نا تو ارے سگا بھائی ہے بھائی, چھوٹا بھائی ہے میرا, سگا بھائی ہے, آپ کی اتنی چڈی ہے گھٹنے کے اوپر ہے, اتار دوں گا. حجاب توڑ دیا آپ اپنا, یہ حرام ہے اسلام میں, لعنت بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورت بھی, کئی بار عورتیں ہماری بہنیں
بہنوں کے سگی بہنوں کی موجودگی میں، ماں کی موجودگی میں کپڑے بدلنے کو جاتے ہیں. عورت کا جسم، بالغ عورت کا جسم سوائے اس کے شوہر کے کوئی اور دیکھنا جائز نہیں ہے. ماں بھی نہیں دیکھ سکتی بچی اگر بڑی ہوگی تو. ہمارے گھروں کی مائیں پیٹ دکھاتے ساڑیاں پہن کے، بیٹا دیکھتا، بھائی دیکھتا، یہ سب حرام ہے. اتنا ہی گناہ ہوں گا ان کو جتنا کہ گناہ ان کو ایک غیر مرد کو یہ پیٹ دکھانے کا ہوں گا، چاہے ان کا بیٹا دیکھے وہ پیٹ یا سگا بھائی دیکھے. بات کا خیال رکھنا. پھر غسل کے بارے میں آج کے حالات میں بھائی ہم سوپ یوز کر رہے ہیں، شاورز یوز کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ بہت سمپل ہے. آپ جس طرح شیمپو یا سوپ یوز کر کے پہلے ایک بار پورا پانی نہاتے، نہا لو پہلے پورا پانی، اور نہاتے وقت لیفٹ ہینڈ سے بسم اللہ بول کر آپ پورا نچلا حصہ بھی صاف کر لو. شیمپو سوپ جو بھی یوز کر رہے ہیں کمپلیٹ ہو گیا، آلریڈی پوری باڈی آپ کی کمپلیٹلی ویٹ ہو گئی. سمپل. اس کے بعد وضو بناؤ، صرف پیر مت دھو، پھر سے شاور کھولو، اندازے پہ 3 بار ادھر سے، 3 بار ادھر سے، 3 بار ادھر سے، 3 بار ادھر سے، تھوڑا پیچھے ہٹ کے وضو کے بعد جس طرح پیر دھوتے دھو پیر. یہ نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. اس سے پہلے موت آ گئی تو بغیر طہارت کے مر گئے. اللہ بچائے اس سے. یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ. یہ لازم چیزیں ہیں انشاءاللہ. ملے مجھ گناہ گار کو پارسائی ملے، ہر دعا کو فلک تک رسائی ملے، مجھ گناہ گار کو پارسائی ملے. تیری خاطر چلوں